میرے محترم علماء کرام اور عزیز طلباء اور ملت کے غیور نوجوانوں اور انجمن توحید و سنت کے پروانوں، آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان عقیدہ توحید ہے۔ میں انشاءاللہ چند معروضات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات مجھے بغور سماعت فرمائیں گے۔ حضرات، توحید ایک عظیم منصب اور ایک عظیم پیغام ہے۔ اس پیغام کو لے کر 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرات، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ ساری کائنات کے غیروں کے ماتھوں کو دوسرے معبودوں سے ہٹا کر ایک وحدہ لا شریک کے سامنے جھکائیں۔ حاضرین مجلس، یہ توحید اور یہ پیغام اسلام مجھے اور آپ تمام لوگوں کو گھر بیٹھے بٹھائے مل گیا۔ اس توحید اور اس اسلام اور اس دین کے لیے ہمیں اور آپ کو کوئی مشقت برداشت نہیں کرنی پڑی، کسی تکلیف سے دوچار ہونا نہیں پڑا، نہ پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے، نہ ہمارا خون بہا۔ ہمیں تو بس گھر بیٹھے بٹھائے دین اور اسلام مل گیا۔ لیکن اسی پیغام توحید کے لیے حضرت نوح کو پتھر کھانے پڑے، حضرت ابراہیم کو آگ میں جانا پڑا، حضرت موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں آنا پڑا، حضرت ابراہیم کو نمرود کے مقابلے میں آنا پڑا، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے کے نیچے آ کر اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرانے پڑے۔ کہ اسی دین اور اسی پیغام توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے صرف اسی پیغام توحید کے لیے اور صرف خدا وحدہ لا شریک کے لیے ان تکالیف کو اور ان مصیبتوں کو اور ان دقتوں کو برداشت کیا۔ دوستو، کہ جاہلیت قوم کہتی ہے اور مادہ پرست قوم اور جاہلیت کا پرستار دماغ یہ کہتا ہے کہ مشکل کشا تو اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، سجدہ تو پتھر کے لائق ہے، حاجت روا کوئی اور ہے، مختار کل کوئی اور ہے۔ لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے ہر دور میں ان مشرکوں سے بغاوت کی اور اس بغاوت کا انجام یہ ہوا کہ ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو ان کی بستیوں سے نکالا گیا، ان کے گھروں سے نکالا گیا، آریوں سے چیر دیا گیا، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، جیلوں میں ڈالا گیا، کنویں میں ڈالا گیا۔ یہ کہ تمام کی تمام صعوبتیں اور پریشانیاں ان کو جھیلنی پڑی، لیکن ان کا کلمہ یہ تھا کہ اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ کہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارا معبود حقیقی ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، مختار کل ایک ہے۔ کہ دنیا میں ایسا کوئی نبی نہیں آیا، نہ کوئی ایسی شخصیت آئی کہ اس نے قتل کے ڈر سے، موت کے ڈر سے، چھری کے ڈر سے، آلے کے ڈر سے اور تلوار کے ڈر سے اور اپنے بچوں کے یتیم ہو جانے کے ڈر سے اور اپنی بیویوں کے بیوہ ہو جانے کے ڈر سے اس پیغام توحید کو چھوڑ دیا ہو۔ ان لوگوں کو، ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو صرف اسی لیے ستایا جا رہا تھا، صرف اسی لیے مارا جا رہا تھا، صرف اسی لیے ظلم کا تخت مش بنایا جا رہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بزرگوں، دوستوں اور میرے حضرات، کہ ہم نے پڑھا ہے الہ کا معنی صرف معبود، جو ہم کتاب میں پڑھتے ہیں کہ الہ کا معنی صرف معبود ہے، نہیں، بلکہ الہ کا معنی مشکل کشا بھی ہے، الہ کا معنی حاجت روا بھی ہے، الہ کا معنی مختار کل ہے، الہ کا معنی تکلیفوں کو دور کرنے والا، الہ کا معنی مشکلوں کو دور کرنے والا، الہ کا معنی بچیاں دینے والا، الہ کا معنی بچہ دینے والا، الہ کا معنی ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، الہ کا معنی ساری کائنات کو کھلانے والا، الہ کا معنی ساری کائنات کو پلانے والا۔ اسی لیے، اسی دعوت کے لیے کہ تمام لوگ اسی دعوت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں آتے تھے اور تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔